نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره او بصروه فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواہ مسلم۔ آج کا مبارک درس لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہماری اصلاح فرمائی۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہماری تربیت نہ کی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو نبی ہوتے ہیں قوم کے باپ ہوتے ہیں اور مہربان باپ ہوتے ہیں، شفیق باپ ہوتے ہیں، جو اپنی اولاد کی کامل تربیت کرتے ہیں، صحیح تربیت کرتے ہیں اور ہر موڑ پر جو ہے ان کے لیے کامیابی کے اسباب پیدا کرتے ہیں اور مہیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی جو ہے وہ وصال فرما گئے، اور وقد شق بصرہ یا بصرہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا اس ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے آنکھیں کھلی ہوئی تھی، یعنی روح پرواز کر چکی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وجود ویسے بے حس پڑا ہوا ہے، اور جو جس کنڈیشن میں ہے وہ اسی کنڈیشن میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تربیت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قریب المرگ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ بتایا، اور جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ماتم کا سما بن جائے اور ہمارے گھر میں جو ہے ایک واویلا مچ جائے اور مردہ جو ہے، مردہ وجود اور وہ نعش جو ہے وہ جس کنڈیشن میں ہے، جس حالت میں ہے وہ پڑی رہے نہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر ہماری تربیت فرمائی کہ اگر وہ جو مردہ وجود ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ سیدھے کر دیے جائیں اور اس کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ سیدھی کر دی جائیں اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند کر دی جائیں، اور اس کو یہاں سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے اس کا جو ہے یہ حصہ رسی کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا جائے، تاکہ یہ جو مرحوم ہے مرنے کے بعد بھی خوبصورت لگے، مرنے کے بعد بھی حسین شکل لگے، مرنے کے بعد بھی خوبصورت حلیہ جو ہے وہ نظر آئے۔ وقد شق بصرہ یا بصرہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آنکھیں جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی، بقی بصرہ مفتوحا، ان کی آنکھیں جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بند کیا، آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد آنکھیں کھلی کیوں ہوتی ہیں؟ باقی جسم تو مسترخا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلی کیوں ہوتی ہیں؟ حضور نے وجہ بتائی، فرمایا کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے
تو یہ جو باڈی ہے، یہ جو وجود ہے، یہ آنکھیں اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب روح جو ہے آپ کے وجود سے نکل چکی ہے، روح جو ہے وہ عرش الہی کی طرف جا رہی ہے۔ کامل مومن کی روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس مقامات کی طرف جا رہی ہے، اور یہ آنکھیں جو ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، حیرت کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پھر آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھیں جو ہے وہ جھپکتی نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذا قبض تبعہ البصر، جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کے اوپر موت وارد کر دی جاتی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ مردہ کہلاتا ہے اور اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا روح جو ہے اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، روح جو ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، روح جو ہے اس کی مفارقت کی کنڈیشن کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اسی لیے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ فضج ناس من اہلہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر گھر کے لوگوں میں ظاہر ہے غم کا ایک سما بن گیا، اور لوگ جو ہے رفع صوت کے ساتھ واویلا کر کے یا دھاڑے مار مار کر کے، عربی میں اسے ندبہ کہتے ہیں۔ ندبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے آدمی کی یا تو نیکیوں کو یاد کر کے رونا، مرنے والے آدمی کی یا تو برائیوں کو یاد کر کے رونا، یہ واویلا کر کے رونا، دھاڑے مار مار کر کے رونا، اور سینہ پیٹ پیٹ کر کے رونا، بال نوچ نوچ کر کے رونا، اور آہ و بکا، اور اتنا کہ باہر تک آواز جائے، یہ ممنوع ہے، یہ ممنوع ہے۔ ہمیں میت کے اوپر یہ صورت اختیار نہیں کرنا ہوگی، اور یہی حدیث پاک میں فضج ناس من اہلہ، آپ کے گھر کے لوگ جو ہے رفع صوت کے ساتھ جو ہے اونچی آواز کے ساتھ جو ہے آہ و بکا کرنے لگے، رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، آپ نے فرمایا اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر مہربانی کرو۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ یہ جو بندے کے اوپر لوگ روتے ہیں، ندبہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں اللہ کے بندے تو تنہا جا رہا ہے، کچھ لے کر کے نہیں جا رہا، تیرے لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کیا لے کر کے جا رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں تجھے جو ہے واویلا کر کے چیخ کر کے تجھ پر رو رہے ہیں؟ تو بہرحال پھر ہم اس پر بھی ایک جو ہے درس دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا تدعو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنے آپ پر مہربانی کرو، لا تقولوا شرا ووائلا او الویل، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ اچھا پھر مردہ کے اوپر جو ہے، مردہ کے اوپر، قدرت کے اوپر، اور پھر اللہ کے اوپر لوگ اور خواتین مرد ایسے جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایمان کے منافی ہیں، صریحاً کفر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ اس موت دینے پر لوگ جو ہے پتہ نہیں کیسے کیسے جملے بول رہے ہوتے ہیں، الحفیظ والامان۔ تو انسان نے آیا ہے، جو انسان انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے مرنا ہے۔ مرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے جو اس کا ایک نظام ہے اس کو بھول جائیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ایسے جملے بولنا شروع کر دیں جو ایمان کے منافی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، فرمایا تم جو ہے اپنے آپ پر مہربانی کرو، یہ میت کے حق میں ایسا کلام نہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو، ایسا کلام نہ کرو جو کسی شر کا پیش خیمہ ہو، ایسا کلام نہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہ ہو، ایسا کلام نہ کرو
جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یا اس کی قدرت کا جو ہے وہ انکار ہوتا ہو۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم میت کے اوپر رو رہے ہوتے ہو، واویلا کر رہے ہوتے ہو، تو پھر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جملہ آپ نے خیر کر دیا تو انتم شہداء اللہ علی الارض ہے، پھر تو زبردست ہے۔ اگر آپ کی زبان سے رونے دھونے کے شکل میں کوئی غیر پسندیدہ ناپسندیدہ جملہ زبان سے نکل گیا، نہ رونے والے کے حق میں بہتر ہوگا، نہ میت کے حق میں بہتر ہوگا، اور ایمان کے جانے کا بھی 100% خطرہ اور اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، جو کچھ تم کہہ رہے ہوتے ہو، وہاں مردہ کے اوپر بیٹھ کر کے رونے دھونے کی شکل میں جو کچھ تم کہہ رہے ہوتے ہو، فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمۃ، اے میرے کریم رب ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، ابو سلمہ سے درگزر فرما دے، ابو سلمہ کے لیے جو ہے وہ غفران مقدر فرما دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما دے۔ بلال قاری فرماتے ہیں سابقا للاسلام، ان لوگوں میں ان کا درجہ لکھ جو سابق للاسلام تھے، کیونکہ یہ انہی میں سے تھے، اور فرمایا سابق الی الہجرت، ان میں سے لکھ، اور وہ سابق الی خیر الانام، اور حضور کی بارگاہ میں جو اولین صحابہ تھے، حضور کی بارگاہ میں آنے والے جو خیر اولین صحابہ تھے، یہ ان میں سے تھے۔ حضور نے اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں دعا فرمائی وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اے میرے رب جو ان کے لیے ان کے امور کا محافظ، ان کے امور کا محافظ بنا، ان کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے خیر کا، ملال قاری شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیفہ شود در رعایت امور حفظ و مصالح در باقی ماندگان از اولاد و اولاد و اولاد، یا اللہ آنے والے لوگوں کے لیے اس کے گھر میں خیر مقدر فرما دے، آنے والے لوگوں کے لیے اس کے صلے میں بہتر اجر عطا فرما دے، آنے والے لوگوں کے لیے نعم البدل عطا فرما دے، یا اللہ جو خیر ہے آنے والے لوگوں کے لیے، غابرین کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو ہے وہ خیر، اور کوئی خلیفہ کن خلفاً او خلیفۃ لہ فی عقبہ، ان کی اولاد میں، اولاد در اولاد میں، اور باقی لوگ جو ہیں جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ خلیفہ مقدر، بہتر مقدر کر خیر کا نزول فرما، واغفر لنا ولہ، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انتقال کے بعد دعا کر رہے ہیں، وصال کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو خام خواہ اعتراض ہوتا ہے جی آپ دعا کریں وصال کے بعد، انتقال کے بعد دعا بھی کریں، مگر جنازے کے بعد دعا نہ کریں، کیونکہ جنازے کے بعد تو پھر بندہ زندہ ہو جاتا ہوگا۔ اور بھائی اس وقت بھی وہ مردہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس کے انتقال کا بعد ہی کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جانے کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ بھی اس کے انتقال کے بعد کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔
اے کریم رب ہمیں بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اے کریم رب اس کی بھی درجات بلند فرما، ہمارے لیے بھی خیرات مقدر فرما، اے کریم رب اس سے بھی درگزر فرما اور ہم سے بھی درگزر فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ جملہ اپنے لیے، اپنے صحابہ کے لیے اور اپنی جمیع امت کے لیے کہا، یا اللہ میرے صحابہ کی اور میری تمام امت کی مغفرت فرما۔ وافسح لہ فی قبرہ، اور یا اللہ اس کی قبر میں جو ہے وسعت پیدا فرما، اس کی قبر میں جو ہے وسعت پیدا فرما، اس کی قبر میں کشادگی پیدا فرما، اس کی قبر میں جو ہے وہ کشادگی پیدا فرما۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اے میرے رب اس کی قبر میں نور پیدا فرما، اس کی قبر کو نور علی نور فرما، اس کی قبر کو روشن فرما، اس کی قبر کے ظلمات کو دور فرما، اس کی قبر کے عذابوں کو دور فرما، اس کی قبر کی تنگی کو دور فرما، اس کی قبر کے ضغطہ کو دور فرما۔ اب اندازہ لگائیں جس کے حق میں میرے حبیب نے یہ دعا کر دی اس کے تو بارے نیارے ہو گئے، جس کے حق میں میرے حبیب نے یہ دعا کر دی اس کی قبر روشن بھی ہو گئی، نور علی نور بھی ہو گئی، اور اس میں وسعت بھی پیدا ہو گئی، اس میں فسحت بھی پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی حبیب کے صدقے سے ہمارے آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔